میں ہوں ثاقب شاہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ٹیک آن وتھ ثاقب شاہزیب۔ آج کے مختصر ولاگ میں ہم بات کریں گے یاسمین راشد صاحبہ جو پی ٹی آئی کی صوبائی صدر ہیں، ان کے حق میں جو فیصلہ آیا اس فیصلے کی قانونی حیثیت کے اوپر بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف بنیادی طور پر کیا الزام ہے۔ ان کے اوپر جو الزام ایف آئی آر کے مطابق ہے، اس کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں قانونی طور پر یہ پتہ ہو کہ ابیٹمنٹ یا قانونی طور پر کوئی شخص کسی کو اگر کوئی جرم کرنے کا کہتا ہے تو اس کے خلاف کیا الزام بنتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا پٹھوں کا مشہور کیس، جس میں ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان کے کہنے پر مشہور وکیل کے والد کو مرڈر کیا گیا تھا، اور اسی کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی۔ تاہم اس فیصلے کو آج دن تک نہ تو عدلیہ اون کرتی ہے اور نہ ہی کسی طور پر کوئی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ وہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا۔ 109 کی جو دفعہ ہے بنیادی طور پر پاکستان پینل کوڈ کے اندر، جس کے اندر ابیٹمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور ابیٹمنٹ کی سزا بھی پرووائڈ کی گئی ہے۔ ابیٹمنٹ بنیادی طور پر بائی ڈیزائن ہوتی ہے، ایک اس کی فارم یہ ہے، دوسری بائی انسٹیگیشن ہوتی ہے، اور تیسری بائی ایڈنگ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر جو ملزمان جرم کرتے ہیں ان کو اگر کوئی شخص انسٹیگیٹ کرتا ہے، اشتعال دلاتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے، یا پھر ان کو کوئی مدد فراہم کرتا ہے، ایسی صورت میں جو جرم سرزد ہوتا ہے اس جرم کی سرزد ہونے پر نہ صرف اس شخص کو سزا دی جاتی ہے جس نے وہ جرم کیا ہو، بلکہ اس کو بھی دی جاتی ہے جس نے اس میں اس کی مدد کی ہو، انسٹیگیٹ کیا ہو، یا اس کا منصوبہ بندی کی ہو۔ یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف الزام یہ بھی ہے کہ وہ جب کور کمانڈر ہاؤس، جسے سابقہ طور پر جناح ہاؤس بھی کہا جا رہا ہے، اس کو جلاتے وقت یہ وہاں موقع پر بھی موجود تھیں، تو ان کے خلاف دفعہ 109 کی بجائے دفعہ 114 کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ 114 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس میں ابیٹمنٹ کرے گا، انسٹیگیٹ کرے گا، بائی ڈیزائن کرے گا یا بائی ایڈنگ کرے گا، وہ شخص اگر موقع کے اوپر جرم کے سرزد ہونے کے موقع کے اوپر موجود ہو تو وہ 114 کا مجرم بنے گا، اور اس کے خلاف 114 کی کارروائی ہوتے ہوئے اس کو سزا دی جائے گی۔ سزاؤں کی نسبت میں نے بتا دیا ہے کہ جو بھی جرم ہوگا اس جرم کی جو بھی سزا اس اصل ملزم کو ملے گی، وہی سزا اس ابیٹمنٹ کرنے والے کو بھی دی جائے گی۔ اب کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس میں جو باقی ملزمان ہیں، وہ جو پی ٹی آئی ورکرز بتائے جاتے ہیں، یا جو بھی وہ لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کیا اور آگ لگائی، ان کے خلاف الزامات کیا بنتے ہیں؟ ان کے خلاف الزامات بنتے ہیں، ایک تو انہوں نے ان لافل اسمبلی فارم کی۔ ان لافل اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ 5 یا 5 سے زائد افراد جب مسلح ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، یا کسی قانونی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر حاوی ہو جائیں، اس کو اوور آ کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ ان لافل اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، اور ان لافل اسمبلی کی صورت میں ہر ممبر کو وہی سزا دی جائے گی جو اس کے ہمراہی ملزمان نے جرم کیا ہوگا۔ تو اس میں اگر کوئی شخص مسلح ہو کر صرف موقع پر موجود بھی ہو اور اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو بظاہر، تب بھی وہ اس کو وہی سزا دی جاتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دفعہ 144 پی پی سی کے اندر پرووائڈڈ ہے، وہاں پہ کنڈیشنز بتائیں گی کہ جن جن کنڈیشنز کے اندر ان لافل اسمبلی جو ہے وہ فارم ہوتی ہے، اور اگر اس ان لافل اسمبلی کا پرپز یا مقصد وہ ہو جو 144 کے اندر پرووائڈڈ ہے، جن میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ شو آف پار کرنا، یا کسی قانونی مقام پر بیٹھے ہوئے شخص کو اوور آ کر لینا، اس کے اوپر حاوی ہو جانا، تو یہ ان لافل اسمبلی میں فال کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو نہ صرف جلایا گرایا، بلکہ اس کو آگ لگائی اور وہاں پہ موجود عملے کو جو ہے وہاں سے جانے پر مجبور کیا، تو یہ سارے جو ہے وہ ان لافل اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، اور ان لافل اسمبلی کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے آگ لگائی وہ دفعات الگ ہیں، وہ 436 پی پی سی بھی بنتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جس میں انہوں نے کسی بھی
چیز کو جب آگ لگاتے ہیں اس کی ویلیو کی نسبت سے پھر اوفینسز جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ چوری نہیں بنتی بلکہ وہ بنیادی طور پر ایکسٹارشن کا آفینس بنتا ہے، سرقہ بالجبر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو 382 اور 384 جو ہے وہ بنیادی دفعات ہیں جو وہ ان کے خلاف اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 788 تو لگایا گیا ہے، وہ اس کا مقصد بھی یہی ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کسی معاشرے کے اندر کوئی ایسا ایکٹ کرنا جس سے خوف پیدا ہو، تو 788 وہاں پہ اٹیک کر جاتا ہے۔ اب یہ آرگومنٹ دینا جی کہ یاسمین راشد صاحبہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، اندر موجود نہیں تھیں اور وہ باہر ہی تک رہیں، تو یہ آرگومنٹ کسی طور پر بھی قابل فہم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ابیٹمنٹ کا ملزم ہو یا جس کے اوپر الزام ابیٹمنٹ کا ہو، اس کا موقع کے اوپر موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے لیے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ پرابلم بن سکتی ہے اگر ان کی کوئی آڈیو یا ان کی کوئی ایسی انسٹرکشنز یا ان کی میٹنگ کی منٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ انہوں نے یہ ہدایات جاری کی تھیں ذاتی طور پر، تو یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں پھر اس کی رسپانسبلٹی اس شخص پر بھی آتی ہے جو ہدایات دیتا ہے یا جو منصوبہ سازی میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ یاسمین راشد صاحبہ کا باہر موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اوفینس کمٹ نہیں کیا، وہ اوفینس کا یہ ثابت ہوگا ڈیورنگ ٹرائل جب ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کی سادہ سی ایگزامپل یہ ہے کہ جب خودکش حملہ کرنے والا شخص جا کر خودکش حملہ کرتا ہے تو اس کے آس پاس اس کے ہینڈلز موجود ہوتے ہیں جو وہاں جو جس جگہ پہ دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ موجود نہیں ہوتے، مینس وہاں سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ میٹرز کا فاصلہ ہو، کچھ گز کا فاصلہ ہو، کچھ قدم کا فاصلہ ہو، تو وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یاسمین راشد صاحبہ کا جو فیصلہ ہے میری نزدیک، میری ناقص رائے کے مطابق وہ پری میچور ہے، اور پری میچور ایکویٹل یا پری ٹرائل ایکویٹل جو ہے وہ اس کی قانون میں بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں، اور اگر وہ لیگل بنیادوں کے اوپر ہو تو وہ سسٹین کرتا ہے، ورنہ ادروائز اگر فیکچوئل کنٹروورسی ہو اور میری نزدیک جو کہ عدالت نے اس کے اوپر جو رائے قائم کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی بلکہ وہ باہر موجود تھی، تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے اور یہ بھی ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ کورٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے۔ تو میری ذاتی رائے کے مطابق یہ فیصلہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا اور دوبارہ سے ان کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، تا قیامت رہیے اور با کرامت رہیے۔ بہت شکریہ۔